اسی کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں، پیج نمبر 24 پہ ہے، یہ تھرڈ لاسٹ لائن کے اوپر، پیج نمبر 24 نیچے سے تیسری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بالضرور ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے، جان میں بھی اور مال میں بھی. والثمرات، اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی. وبشر الصابرین، پھر بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دنیا میں آسانی نہ بھی ہے، آخرت کی آسانی تو ہے نا، دنیا میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے، جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف. تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجے ہی موجان ہے. تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے. اچھا، اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے. پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541، 541 نمبر پیج، اور نیچے سے 5ویں لائن ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، پیج نمبر 521. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، زلزلے کی شکل میں آتی ہے، سونامی کی شکل میں آتی ہے، کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے. ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے، چاہے کسی کی جان میں، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، ایڈز ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو کہ اتراتا ہے،
پسند نہیں فرماتا. یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی. اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858. سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858. تو انہوں نے آگے شکایت کی ہے، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تکلیفیں دور کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا، صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. اور ایسے بھی لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر، ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے. اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا. یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے. اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی. ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے 14 سے 15 سال کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہیں. اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا، آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے. مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جس طرح کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور وہ بھی برباد ہو گئے، اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اور یہی ہوا پھر بعد میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے، لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی. یہ 6 مہینے سیدنا حسن کے ڈال رہے. بعد میں مسلمان حکومت تھی، اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی. وہی محلات بننا شروع ہو گئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں، وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا، بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے 4 5 بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے، اس کے بعد یہ. اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا، اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئی. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2398 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے. مشکات میں بھی موجود ہے 1562. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے، تکلیف کس پہ آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام پر آتی ہے علیہ السلام. بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے، صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے، آپ کے
مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہوگی. غزوہ احد کی تکالیف بھی آپ کے سامنے ہے بخاری اور مسلم میں، بلکہ غزوہ احد کی تو لائیو کمنٹری سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. تو فرمایا سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کو آتی ہے. پوچھا گیا اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ تفریق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے، تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے آزماتا ہے. جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش، اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور ہوتی ہے. حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرما دیتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ اور 1 ارب، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. 1 روپے اور 2 روپے میں تو فرق ہے، آدھ و آدھ کا فرق ہے، لیکن 1 ارب 1 روپیہ اور 1 ارب 1 روپے میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم، بلکہ آپ کے انفینٹ. تو اگر کوئی شخص 1 روپے کا نقصان کر کے 1 ارب روپیہ کما لے، وہ عقل مند ہے، یا جو 1 روپیہ بچاتے بچاتے 1 ارب روپے کا نقصان کر لے. اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے، ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. تو یہ دنیا اور آخرت والا معاملہ جو ہے، یہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آخرت تو ہمیشہ، صرف آخرت کے 50,000 سال کے دن، اس کو ہی دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر 24 گھنٹے کے اعتبار سے اسے کمپیئر کیا جائے. تو دنیا میں اس عیاشی کے عوض صرف 50,000 سال تک اس میدان محشر کی گرمی انسان کو اٹھانی پڑ جائے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. آخرت کا تو عذاب چھوڑ دیں، اور وہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہو. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے اپنے معاملات میں، وہ بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑے گا، ضرور آزمائش ڈالے گی. اور آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ انبیاء کو، اس کے بعد اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اب دنیاوی اعتبار سے تو انتہائی ناکام زندگی تھی ان کی. دنیاوی اعتبار سے سارے بال بچے ان کے سامنے قتل ہو گئے، ان کی لاش اور ان کی بچوں کی لاشوں کو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے گزارا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. دنیاوی اعتبار سے تو ناکامی ہے، لیکن اللہ کے حضور کامیابی ہے. تو اس اعتبار سے کوئی شخص کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا. خود نبی علیہ السلام کے جب بچے فوت ہوئے، سیدنا ابراہیم بھی فوت ہو گئے اور سیدنا طاہر بھی فوت ہو گئے، سیدنا قاسم بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھا، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں ساڑھے بزرگاں دی مار پہ گئی، ان کا نہیں، ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی نا. تو یہ بے نام و نشان رہے گا یہ شخص، اس کے مشن لے کے چلنے والا آگے کوئی نہیں. اب ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں اربوں روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو ملنے والے ہیں جو ان کی دعوت آگے لے کے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں مٹے گا آپ کا، بلکہ دشمن تو آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہیں جو تھوڑے بہت زندہ ہیں. ابو جہل کو کس نے جاننا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے دشمنی والا معاملہ نہ ہوتا. تو آپ کے دشمنوں کا بھی اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے.
ان शानियक हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। ये बहुत यानी क्रिटिकल आयात हैं, आप देख लें। ये बिल्कुल एक अलग से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया इन आयात की रोशनी में। एक बिल्कुल नई जिंदगी है और अल्लाह ताला का एक वो जलाल वाला पहलू किस कदर खुल के सामने आया है। हसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे? और ये सीधी डांट पहली सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को है, हमारे लिए तो तावील आम में है। बेसिकली उनको ये कहा जा रहा है कि तुम लोगों को इस बात पे छोड़ दिया जाएगा कि तुम ईमान ले आए। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें फितनों में आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक फितनों में डाले गए, आजमाइशों में डाले गए इनसे पहले लोग भी। फला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन, बिल जरूर अल्लाह ताला जांचेगा कि कौन लोग अपने ईमान लाने के दावे में सच्चे हैं और कौन लोग अपने ईमान लाने के दावे में झूठे हैं। यानी कौन से दूध पीने वाले मजनू हैं और कौन वाकई कुर्बानी देने वाले लोग हैं। अम हसिबल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना, क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो जो बुरे करतूत कर रहे हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम उन पे कोई गिरफ्त नहीं करेंगे। साअ मा यहकुमून, कितना ही बुरा हुक्म लगा रहे हैं। मन काना यरजू लिक़ा अल्लाह, जो कोई भी इस उम्मीद में है कि उसने अल्लाह से मुलाकात करनी है, फ़इन्ना अजलल्लाहि लआत, तो वो कान खोल कर सुन ले कि बेशक अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त आकर रहेगा। मौत के वक्त ही, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जो मर गया गोया उसकी क़यामत कायम हो गई। वहुवा अस्समीउल अलीम, और वही सुनने वाला, इल्म वाला है। वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, जो कोई भी कोशिश करेगा अल्लाह की राह में तो वो अपने ही भले को कर रहा होगा। इन्नल्लाह लगनिय्युन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला सारे जहान वालों से बेपरवाह है। कोई ये ना लेके वो अल्लाह को टेंशन है कि कोई उस पे ईमान लाता है कि नहीं लाता, नहीं। सही मुस्लिम में हदीस कुदसी है, बड़ी डिटेल, उसमें मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है। मसला नंबर 25 के एंड पे भी मैंने वो हदीस बयान की है कि अगर जमीन व आसमान में जितनी मखलूकात हैं, जितने जिन्नो इंस हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला फरमाता है कि उस नेक शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में सबसे ज्यादा नेक है, तो मेरी शान में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। और अगर ये सब के सब जिन्नो इंस उस बदकार शख्स की मानद हो जाएं जो तुम में सबसे ज्यादा बदकार है, तो मेरी कोई शान में कमी नहीं ला सकते। तो अल्लाह ताला तो गनी है। अल्लाहुस समद वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, हम जरूर बिल जरूर उनसे दूर कर देंगे उनकी बुराइयों को। वला नजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और हम जरूर बिल जरूर, ये दो ताकीदें हैं, जरूर बिल जरूर उनको जजा देंगे उनके अच्छे अमाल के बदले में। जो सबसे बेहतरीन अमाल किए होंगे उसके मुताबिकत में अल्लाह ताला उनको अमाल का बदला देगा। तो यानी ये सब की सब चीजें कोई नाउज़ु बिल्लाह ये डराने धमकाने के लिए नहीं है, बाकी ऐसा होने वाला है। और लोग समझते शायद कोई अल्लाह ताला एक बूढ़ी नानी अम्मा की तरह है जिसने ये एक दुनिया का खेल नाउज़ु बिल्लाह जो है वो रचाया हुआ है और अल्टीमेटली सबको अल्लाह ने माफ कर देना। ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया में मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ कि ये कहते हो देखें जी माँ हो तो छोड़ दे, तो अल्लाह भी छोड़ देगा। मैं इनसे पूछता हूँ कि माँ के साथ कंपैरिजन करते हैं, माँ के तो एहसासात है, अल्लाह ताला तो बेपरवाह है। अल्लाह के आंसू निकलते हैं क्या? अल्लाह ताला का नाउज़ बिल्लाह क्या दिल पसीजता है? यानी मैं रिजेम्बलेंस के लिए से हट के बात करूँ तो फिर अल्लाह की मिसाल की मखलूकात के साथ दी जाती है। फिर भी अगर किसी को समझना है तो मैं एंटी वैनम और फक्की वाला जवाब देता हूँ कि बताएं अगर हमें इख्तियार दिया जाए कि हम किसी ऐसी औरत को मौत दें जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे वो हमारे दुश्मन की बीवी क्यों ना हो, हम भी बच्चों पे तरस खाएंगे, उसको मौत नहीं देंगे। तो दुनिया में क्या हजारों औरतों को अल्लाह ताला मौत नहीं दे रहा जिनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के मेंटल मॉडल्स तक बदल जाते हैं। सौतेली माएं उनके साथ क्या बुरा सलूक करती हैं। तो क्या अगर वही कंपैरिजन मान दिया जाए तो आपकी डॉक्ट्राइन में तो अल्लाह ताला को कभी भी ऐसी औरत को मौत नहीं देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला तो दे रहा है क्योंकि बेपरवाह है। तो आखिरत में भी वो बिल्कुल ऐसी की तैसी फेर के रख देगा अपने नाफरमानों की। कन्नू कट लो गल, किसी भलेखे कोई ना रहे। ये जो एनजीओ का बनाया हुआ एक मिजाज है खुदा के बारे में, बिल्कुल झूठा है।
وہی بات ہے، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، حرام خور ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، ہم نے تو کوئی نہیں صحیح ہونا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں دنیا میں اگر مورل لاز ایکٹیو ہوتے تو اسی ٹائم سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس منہ سے لیتے ہو. لیکن دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ ناجائز مال کسی کا ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں وہ آگ نہیں جلائے گی. دنیا میں کوئلہ آپ زبان پہ رکھیں زبان جلے گی، حرام مال زبان پہ رکھنے سے زبان نہیں جلے گی، کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ایکٹیو ہے. لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایسے ایکٹیو ہوں گے کہ وہ پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ اژدہا اور سانپوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اب دنیا میں تو نہیں لگ رہا لیکن آخرت میں یہ ہو جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اب روح سخن تھوڑا سا بدل رہا ہے اسی کانٹیکسٹ میں، لیکن یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، انسان کو وصیت کی ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والی ہے اس شرک کے بدلے میں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ نیت ہے داڑھی رکھنے کی، بس وہ والدہ اور والد اجازت نہیں دیتے. اور دوسری طرف بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور پھر بولوں کی طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ کا تو حکم ماننے کا اللہ نے کہا ہے. بھئی ماں باپ کے حکم ماننے کا اس وقت کہا ہے کہ جو معروف کے اندر. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. لیکن وہ پھر بھی بولے بنے ہوتے ہیں.